وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی نیا رسولوں میں سے کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں کوئی بدعت نہیں ہوں کوئی نیا رسول نہیں ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی دنیا میں بطور رسول آیا ہوں اور میں کوئی نیا رسول ہوں مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں بلکہ میں تو سب سے آخری رسول ہوں یہی آیت کریمہ شروع کی تھی پچھلے لیکچر میں ہم نے تو بدعت کے موضوع پر کچھ بات چیت ہوئی تھی تو کافی ساری چیزیں میں نے ذکر کی تھیں تو کوئی ایک بات ہے میرے ذہن میں نے کہا میں اس بات کو مکمل کر لوں میں نے ذکر کیا تھا کہ بدعت کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے نئی چیز لغوی طور پر یا دنیاوی طور پر کوئی نئی چیز تو دنیاوی طور پر کوئی بھی نئی چیز لازمی نہیں بری ہو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے لغوی طور پر کوئی بھی چیز نئی اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے لیکن جب بھی بات دین کی آئے گی شریعت کی آئے گی اسلام کی بات آئے گی کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی یا کسی چیز کے ثواب یا سزا کی بات آئے گی تو وہاں جو بھی چیز نئی آئے گی تو وہ بری ہوگی یعنی شریعت میں دین میں کوئی بھی نئی چیز وہ بری ہوتی ہے اس میں دین میں کوئی بھی اضافہ اچھا نہیں ہو سکتا اسی لیے ہمارے دین میں بدعت کو علی الاطلاق مذموم قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسی تقسیم نہیں کی گئی کہ اگر ایسی بدعت ہوگی تو اچھی ہوگی اگر ایسی بدعت ہوگی تو بری ہوگی جس طرح بعض لوگ اس قسم کی تفریق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دین کے اندر اگر اچھی بدعت ہوگی تو وہ جائز ہوگی بلکہ وہ مستحب بھی ہو سکتی ہے اور اگر دین کے اندر کوئی بری بدعت ہوگی تو وہ غلط ہوگی وہ حرام ہوگی وہ گمراہی ہوگی اس کے اوپر سخت وعید ہے حالانکہ اگر ہم نصوص کا مطالعہ کریں ہمارے دین کے احکامات کا مطالعہ کریں تو دین میں بدعت کو جو دین میں بدعت ہے اس کو علی الاطلاق مذموم قرار دیا گیا ہے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے شروع میں خواہ وہ جمعہ کا خطبہ ہو خواہ وہ آپ ویسے کبھی کئی خطاب کرتے واعظ کے لیے نصیحت کے لیے آپ پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے خواہ وہ کسی شادی وغیرہ کا خطبہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں اللہ کی تعریف اور اپنے آپ پر درود بھیجنے کے بعد آپ یہ کلمات فرماتے تھے صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح حدیث موجود ہے ہر خطبہ کے شروع میں آپ یہ الفاظ پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت سب سے بہترین طریقہ
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ پھر آپ فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا کام دین کے اندر وہ نئی چیزیں ہیں۔ اب یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ بری بدعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں نئی چیز اس کو علی الاطلاق برا قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے آپ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے دین کے اندر۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اگر بدعت سیئہ ہو تو گمراہی ہے، اگر بدعت حسنہ ہو تو بڑی نیکی ہے، نہیں، کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ ہر نئی چیز دین کے اندر، ہر نئی چیز وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو دین میں کوئی بھی نئی چیز دین کے نام پر ثواب اور سزا کی انسان اس پہ امید رکھے، اور دین کے نام پر انسان جب کوئی معاملہ کرے تو اس کے اندر اچھی بری بدعت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں دین کے اندر فلاں تو اچھی بدعت ہے، فلاں بری بدعت ہے، تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی امور میں سے کوئی کام ہو جس کے اوپر نیکی بدی کا انحصار نہ ہو، اس کو نیکی نہ سمجھا جائے، وہ عام روٹین کا کوئی کام ہو، تو روٹین کے کاموں میں نئی چیز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہوگی۔ امام مالک کا میں نے قول ذکر کیا تھا، امام مالک فرماتے تھے کہ جو بندہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو بندہ اسلام کے اندر یعنی دین کے اندر کوئی نیا کام جاری کرے، یراھا حسنۃ، پھر اسے حسنہ کہ وہ کہ یہ بدعت حسنہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا مقام آپ کے سامنے ہے، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ دار الہجرہ یعنی مدینہ منورہ کے امام، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ امام شافعی کے استاد ہیں، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم محدثین کے استاد ہیں، تو گویا کہ امام مالک ان سب کے استاد بنتے ہیں۔ تو امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ دین کے اندر کوئی کام کا اضافہ کرے اور پھر اس کو اچھا بھی قرار دے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، گویا کہ وہ بندہ یہ گمان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچانے میں خیانت کی ہے، والعیاذ باللہ۔ پھر امام مالک یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں نازل فرما دی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت میں نے تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اچھی ہو سکتی تھی ہمیں جنت کی طرف لے جا سکتی تھی آپ نے ہمیں بتا دی ہے، ہر وہ چیز جو بری ہو سکتی تھی جہنم کی طرف لے جا سکتی تھی ہمیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیز تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، اس سے بچ جاؤ۔ آپ نے ہمیں ہر اچھی بات بتا دی ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے پچھلے لیکچر میں حدیث بیان کی تھی آپ کو، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں لے جائے میں تمہیں بتا چکا ہوں، ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم میں لے جائے جنت سے دور کرے میں تمہیں وہ بھی بتا چکا ہوں۔ تو اب کوئی چیز نہ اچھائی کے نام پہ نہ برائی کے نام پہ دین میں اضافہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تقسیم کرنا دین کے اندر کہ یہ بدعت حسنہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ ایک غلط تقسیم ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں تفصیلی بات کی تھی، ایک چیز رہ گئی تھی، بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک موقع پر ایک چیز جاری کی اور اس کو بقول انہوں نے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا۔ تو اب حضرت عمر اگر ایک چیز کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہیں اور اس کو جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بدعت حسنہ صحیح ہے۔ تو وہ ایک مغالطہ پیش کرتے ہیں، میں اس مغالطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر تراویح کو جاری فرمایا۔ پہلے تراویح نہیں ہوتی تھی، پہلے تراویح الگ الگ ہوتی تھی، لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں اگر لوگ آ جاتے ہیں تو مسجد میں لوگ متفرق الگ الگ لوگ جو ہے نوافل پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سب کو ایک امام پر اکٹھا فرمایا، ایک قاری سے کہا کہ تم لوگوں کو امامت کرواؤ،
رمضان المبارک کے اندر، تو اس قاری کے پیچھے حضرت عمر نے لوگوں کو تراویح پر جمع فرمایا، اور صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جو ہے وہ لوگوں کو ایک امام پر اکٹھا فرمایا اور با جماعت تراویح کو جاری فرمایا، اور پھر جب دیکھا کچھ دیر بعد آ کر یا کچھ دنوں کے بعد آ کر کہ اب لوگ مسجد میں الگ الگ نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ اب سب لوگ ایک امام کے پیچھے با جماعت قیام اللیل یا تراویح پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کی راتوں میں، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ حضرت عمر نے گویا کہ ایک نئی چیز جاری بھی کروائی اور پھر اس کو اچھی بدعت بھی قرار دیا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک مغالطہ ہے۔ میں نے یہ چیز اس نے رہ گئی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا، میں نے کہا چونکہ موضوع جاری ہے وہ والا، تو میں اس موضوع کو ختم کر دوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب حضرت عمر خلیفہ راشد وہ اگر ایک چیز کو اچھی بدعت کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں وہی بات کروں گا جو میں نے اپنے پچھلے لیکچروں کے شروع میں کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے دین کے اندر اضافہ دین کے نام پر، اور ایک ہے کہ لغوی طور پر کسی چیز کو اچھا یا برا کہنا۔ تو میں نے ذکر کیا کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور وہ بری ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی جو دین کے نام پر ہو۔ ہاں دنیاوی طور پر اگر کسی چیز کو بدعت قرار دے دیا جائے یا نئی چیز قرار دے دیا جائے تو دنیاوی طور پر یا لغوی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود بدیع کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مبارک نام ہے بدیع السماوات والارض، قرآن میں موجود ہے۔ اور بدیع کس سے ہے؟ یہ اسی لفظ بدعت سے ہے، ابتدا سے نہیں، بدع، بدیع السماوات والارض ابتدا سے نہیں ہے، وہ ایک ہوتا ہے بدع، وہ نہیں ہے، یہ عین کے ساتھ ہے، میں وہی ذکر کر رہا ہوں۔ بدیع السماوات والارض قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ کے لیے ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں بھی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 101 میں بھی ہے، بدیع السماوات۔ یہ بدیع کا جو روٹ ہے، بدیع اور بدعت ان دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، بدیع با دال عین۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بدعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا بدیع السماوات والارض؟ اس کا وہی مطلب ہے جو خالق السماوات والارض کا مطلب ہے، یا مالک السماوات والارض کا۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ نئے انداز سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اس سے پہلے زمین و آسمان نہیں تھے، سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، یعنی بدیع السماوات یعنی بدعت کے معنی میں، نئی چیز کے معنی میں۔ تو یہاں وہ دین کے اندر بدعت مرادی نہیں ہے کہ ہم کے لفظ بدعت ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں نے کہا لغوی طور پر بدعت کا لفظ برا نہیں ہوتا، اگر اس کو لغوی طور پر اگر اس کو دین کے اندر ایک نئے اضافے کی بجائے کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے، میں نے ذکر کیا تھا نئی کرسی ہے، نئی کتاب ہے، کوئی نیا موبائل ہے، تو یہ کیا نیا موبائل بری چیز ہوگی؟ کوئی نئی چیز بری ہوگی؟ یہ لغوی طور پر دنیاوی طور پر لفظ با دال عین کو برا نہ سمجھے۔ ہاں دین کے اندر جب بھی بدعت آئے گی وہ بری ہوگی، اور وہ علی الاطلاق بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے لفظ بدیع استعمال کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اللہ سے پہلے کبھی کسی نے پیدا نہیں کیا، گویا کہ یہ لغوی معنی میں بدعت ہے، اللہ نے اس کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، ایک نئی مثال میں پیدا کیا ہے، اس کی کوئی مثال اس سے پہلے ملتی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ برا نہیں ہے لغوی معنی میں اپنی، اگر وہ دین کے اندر بدعت والی بات نہ ہو تو یہ لفظ اصلاً برا نہیں ہے۔ اسی معنی میں یہاں قل ما کنت بدعا من الرسول جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے، تو لفظ بدعت کوئی لغوی معنی میں برا لفظ نہیں ہے۔ یہ برا تب ہوتا ہے جب یہ دین کے اندر ایک نیا کام دین کے نام پہ شروع ہو جاتا ہے، تب یہ برا ہوتا ہے، اور تب یہ علی الاطلاق برا ہوتا ہے۔ اب ذرا جب یہ چیز آپ نے مد نظر رکھ لی، اب ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں تراویح کو کہ جو باجماعت ہو رہی ہے، نعمت البدعۃ ھذہ،
اب ذرا غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک ہے دین کے اندر اضافہ اور ایک ہے لغوی معنی میں بدعت۔ لغوی معنی میں لفظ بدعت برا نہیں ہے، دین کے اندر وہ برا ہوگا۔ ہم ذرا غور کرتے ہیں حضرت عمر نے یہ دین کے اندر کوئی اضافہ فرمایا تھا کہ دین کے اندر یہ اضافہ تھا یا نہیں تھا؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ قیام اللیل کا ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام راتوں میں بھی قیام اللیل کا حکم ہے جس میں وطر بھی ہوتا ہے، وطر بھی قیام اللیل میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ تہجد کی جو نماز ہے نفل، تو اس کو جو ہے وہ قیام اللیل کہتے ہیں۔ قیام اللیل کہہ لیں، وطر کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو یہ فرض نہیں ہوتا، جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جو فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں سے سب سے اہم نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کو، تہجد کو یا وطر کوئی بھی کہہ لیں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ حضر میں نہ سفر میں۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کو مبعوث فرمایا گیا، اللہ نے مبعوث کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پر دوسری تیسری وحی کے اندر قیام اللیل کا حکم دے دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے راتوں کو قیام کرو مگر تھوڑا سا چھوڑ دو، تھوڑا سا آرام کر سکتے ہو، باقی قیام کرنا ہے۔ آدھی رات قیام کرو، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور اس میں کیا کرو؟ اس میں قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو۔ یہ چوتھی یا 5ویں وحی ہے سورہ مزمل۔ شروع دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دے دیا گیا۔ تو نماز فرض ہو گئی تھی اس وقت؟ نماز جو ہے وہ اس طریقے کے مطابق، جی آپ سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا نماز اس وقت تک اس انداز سے فرض نہیں ہوئی تھی جس انداز سے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز اسلام کے شروع سے ہی جو ہے وہ نماز کی پابندی کا حکم دے دیا گیا تھا مسلمانوں کو۔ ابھی نماز کی تفصیل نہیں اتری تھی، وہ نماز کی تفصیلات معراج وغیرہ کے موقع پر، معراج کے موقع پر 5 نمازیں دی گئیں، اور 5 نمازوں کے بعد پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور باقاعدہ اول وقت اور آخر وقت 5 نمازوں کے مطابق جو تفصیلات ہیں، لیکن جو ہے ایک نماز پڑھنا تفصیلات کے بغیر، 5 نمازیں اور دیگر تفصیلات کے بغیر، وہ اسلام کے شروع سے ہی نماز کا حکم بھی تھا، زکوٰۃ کا حکم بھی تھا۔ زکوٰۃ کی تفصیلات مدینہ منورہ میں اتری ہیں 2 ہجری میں، اور نماز کی تفصیلات 10 ہجری کو یا 11 ہجری کو، علماء کا اختلاف ہے کہ معراج کب ہوا۔ جب معراج ہوا راجح قول کے مطابق 10 نبوی کو، مکہ مکرمہ میں جب 10 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے، تو 10ویں سال 10 نبوی کو معراج ہوئے۔ تو نماز کی تفصیلات 10 نبوی میں، اور زکوٰۃ کی تفصیلات وہ ہجری دور میں 2 ہجری کو زکوٰۃ کی، روزے کی تفصیلات اتری۔ لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے موٹے موٹے احکامات یہ دین کے شروع سے ہی موجود تھے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے، 2 نمازیں پڑھتے تھے، جتنی بھی پڑھتے تھے اللہ کو پتہ ہے۔ جی یہی بات ہے، دوسرے اس کا مطلب ہے کہ جی اوائل سٹیجز پہ ہی یہ مطلب نماز کا حکم تھا، میں یہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ کیا تراویح پڑھنا بدعت ہے؟ تراویح پڑھنا تو بدعت ہے ہی نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے شروع میں حکم دے دیا گیا۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی حکم تھا۔ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کو بھی ہوتا تھا، اور شروع میں کہا جاتا ہے کہ قیام اللیل فرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھا اور مسلمانوں پر بھی فرض تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی ختم کر دی۔ اسی سورہ مزمل کے آخر میں آخری آیت ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ بھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے تھوڑا کم، آپ بھی رات کو قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت بھی قیام کرتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے دن اور رات کا، اللہ کو دن اور رات کا اندازہ ہے۔ عالم ان تحصوہ فتاب علیکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب تم جتنی، یہاں قرآن سے مراد نماز پڑھنا ہے، اب تم جتنی نماز جس کے اندر قرآن پڑھنا ہے، جتنی نماز پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرضیت ختم کر دی۔ بعض علماء کی رائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرضیت ختم ہو گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے پابندی کے ساتھ۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے یہ جو ہے اس کی پابندی ختم ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پابندی برقرار تھی۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطر، تہجد یا قیام اللیل یہ تو شروع دور سے، اسلام کے شروع میں ہی اس کے احکامات اتر آئے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آپ نے قیام کا حکم دیا. آپ نے فرمایا جیسا روزوں کا حکم دیا، آپ نے قیام کا حکم دیا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ایمان اور احتساب کرتے ہوئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام راتوں میں بھی قیام کرتے تھے، رمضان میں خاص طور پہ قیام کرتے تھے. صحابہ کرام بھی عام راتوں میں بھی قیام کرتے تھے، رمضان میں خاص طور پہ کرتے تھے. اب حضرت عمر نے نیا کام کیا کیا؟ جی قیام اللیل جو ہے اس میں یہ نفل جو ہے کم و بیش ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قدم تو نہیں ہے کہ وہ 11 ہی پڑھی جائیں. پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ 11 کا ہے یا 13 کا، رمضان غیر رمضان میں یہ کیا جائے تو سنت ہے. کوئی بندہ اگر اس سے کم و بیش کر لے تو اس کو بدعت ہم نہیں کہہ سکتے. وہ نہیں اس کی اجازت ہے. میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کے سب کو وتر بنا لیا کرو. تو وہ 11 سے زیادہ بھی 13 سے زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے مسنون طریقے سے پڑھنا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو 11 یا 13 پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو زیادہ ثواب ملے گا. اچھا جی تو میں ہمارا موضوع جو ہے نا پھر ادھر ادھر نکل جاتا ہے. کم سے کم آپ انسان 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں بھی صحیح ہیں. 1 وتر پڑھ لے ساتھ، کم از کم 2 رکعتیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے. 4 6 8 انسان جتنی پڑھ لے. اگر ایک انسان کے پاس نفل پڑھنے کا ٹائم نہ ہو یا وہ تھکا ہوا ہو، وہ صرف 1 وتر بھی پڑھ لے، اس کی بھی اجازت ہے. صرف 1 وتر پڑھ لے. اصل میں ایک بات یاد رکھیے، موضوع پھر دور سے دور نکلتا جاتا ہے. وتر کا لفظی مطلب ہے 1. میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر. اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ وتر ہیں یعنی ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک کو وتر کو پسند کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں وتر کہتے ہیں طاق کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ وتر کا ایک موٹا معنی طاق ہے، لیکن وتر کا جو اصل بنیادی معنی ہے وہ ایک ہے. اور ہر طاق کو وتر کیسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہر طاق کو وتر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر 2 میں ایک شامل ہوتا ہے، پھر وہ وتر بنتا ہے. طاق بھی وتر اس لیے بنتا ہے کہ اس میں ہر 2 کے بعد 1 شامل ہوتا ہے. وتر کا بنیادی معنی 1. اگر وتر کا معنی ہم طاق کریں 1 کے علاوہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی وتر کے اندر تو 1 آتا ہی نہیں ہے، کم از کم 3 آتا ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پیش کیا ان اللہ وتر، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ وتر ہے. اب کیا ہم وتر سے مراد، جو لوگ کہتے ہیں وتر 1 نہیں ہوتا، کم از کم 3 ہوتے ہیں یا 5 یا 7، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان اللہ وتر کا معنی کیا کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ وتر ہیں تو وتر کا معنی 3 کریں گے، 5 کریں گے، 7 کریں گے کہ 1 کریں گے. یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہاں تو 1 کے علاوہ کوئی اور معنی کر ہی نہیں سکتے. پتہ لگا وتر کا معنی 1 بھی ہوتا ہے، بلکہ وتر کا اصل معنی 1 ہوتا ہے. ہاں 3 5 7 کو بھی وتر کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں 2 کے بعد 1 کو شامل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی وتر کہہ دیتے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو وتر جو ہے وہ کم از کم 1 ہے اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ آپ 1 نہیں پڑھتے تھے، آپ زیادہ پڑھتے تھے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زیادہ پڑھنے چاہیے. کسی کو بندہ تھکا ہو تو وقت نہ ہو اس کے پاس یا تھکاوٹ ہو، 1 بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ 1 وتر پڑھتے تھے اپنی خلافت وغیرہ کی مشغولیت وغیرہ کی وجہ سے. تو کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا، صحیح حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے کہا کہ دیکھو یہ امیر معاویہ جو ہیں یہ 1 وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ چھوڑ دو ان کو، وہ فقیہ آدمی ہیں، وہ بڑے فقیہ ہیں، بڑا دین کو سمجھتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان پہ اعتراض نہ کرو. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، یعنی 1 رکعت وتر پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو یہ بدعت سے مراد لغوی بدعت ہے کہ اصطلاحی بدعت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم اصطلاحی بدعت سے میری مراد ہے دین کے اندر جو اضافہ ہے. اس کو ہم تراویح پڑھنے کو کبھی بدعت نہیں کہا جا سکتا، باجماعت تراویح پڑھنے کو بھی کبھی بدعت نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو دین کے اندر اضافہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو. میں آپ کو یہ تو ثابت کر رہا ہوں کہ تراویح ہو،
قیام اللیل ہو، تہجد ہو، وطر ہو، یہ تو اسلام کے شروع سے موجود ہے، غیر رمضان میں بھی موجود ہے شروع اسلام سے، اور رمضان کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے بھی آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کی رات کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی۔ اب یہ کہنا کہ تراویح بدعت ہے، حضرت عمر نے جو ہے وہ تراویح کو حضرت عمر نے جاری کیا، پہلے تراویح نہیں ہوتی تھی، یہ تو کوئی جاہل بندہ ہی کہہ سکتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہاں جی نہیں پہلے تراویح تو ہوتی تھی، انفرادی ہوتی تھی، حضرت عمر نے اس کو باجماعت شروع کیا، یہ بدعت تھی، اس کو حضرت عمر نے بدعت کہا۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی حضرت عمر بدعت نہیں کہہ سکتے۔ یہ بدعت تب بنے گی باجماعت تراویح جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باجماعت تراویح نہ ہوئی ہو۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باجماعت تراویح پڑھی گئی ہے، صحیح احادیث میں 23ویں رات اور رمضان المبارک میں باجماعت تراویح پڑھی گئی ہے۔ 23ویں رات کو تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں، صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام نے آپ سے تقاضا کیا یا آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھانا شروع کی۔ صحابہ کرام کو اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کرنے والے ہوں۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ آواز پسند ہے وہ اس نبی کی آواز پسند ہے جب وہ قرآن کی قرات کر رہا ہو۔ صحیح حدیث ہے۔ تو جب نبی قرات کرنے والا ہو، راتیں رمضان کی ہوں اور لیلۃ القدر کی راتیں اس کا امکان ہو اور رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں ہوں تو کتنا لطف آئے گا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ باجماعت آپ نے تراویح پڑھائی ان کو رمضان المبارک میں 23ویں رات کو آدھی رات تک، 24ویں رات کو نہیں پڑھائی، 25ویں رات کو پھر آپ نکلے مسجد میں، صحابہ کرام موجود تھے بہت سارے، تو جب صحابہ کرام دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، صحیح حدیث ہے، تراویح پڑھنا شروع کی، تو وہ آپ نے جو ہے نا وہ اس سے بھی نہیں، پہلی رات 1/3 رات پڑھائی، اگلی رات آپ نے آدھی رات تک تراویح پڑھائی 25ویں رات کو صحیح حدیث کے مطابق۔ پھر آپ چلے گئے گھر، پھر 27ویں رات کو، 26ویں رات پھر آپ گھر سے نہیں نکلے، آپ گھر میں پڑھتے رہے، صحابہ کرام اپنی الگ پڑھتے رہے مسجد میں، کچھ گھر کے اندر۔ 27ویں رات کو آپ نکلے اور صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے، مسجد نبوی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت تراویح پڑھائی، اور اب اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ سحری فوت ہونے کا خدشہ ہو گیا۔ پھر آپ نے جو ہے نا صحابہ کرام بڑے لطف ان کو آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑی خشوع خضوع کے ساتھ قرات کر رہے ہیں کہ سحری فوت ہونے کا خدشہ ہو گیا، پھر آپ واپس پلٹے۔ اب صحابہ کرام جو ہے نا وہ 29ویں رات کو انتظار کرتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، تو صحابہ کرام نے صبح کہا کہ ہم تو پوری رات آپ کا انتظار کرتے رہے، تو ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق دیکھ کر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، تو میں نے فرض ہونے کے ڈر سے میں نکلا نہیں، ورنہ میں نکل آتا اور میں تمہیں 29ویں رات کو بھی تراویح پڑھاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باجماعت تراویح صحابہ کرام کو پھر مسلسل پڑھائی نہیں، آپ پڑھاتے صحابہ کرام کو مسلسل، لیکن آپ نے ایک خدشے سے چھوڑ دی کہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین میں کمی بیشی ہو رہی تھی، کچھ احکامات منسوخ بھی ہو جاتے تھے، کچھ احکامات میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح بھی ہوتی تھی، قیام اللیل رمضان کے علاوہ بھی ہوتا تھا، رمضان میں بھی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور تراویح بھی ہوئی ہے، قیام اللیل بھی ہوا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ حضرت عمر نہ انفرادی قیام کو دین کے اندر دین والی بدعت کہہ سکتے ہیں، نہ اجتماعی تراویح کو دین کی بدعت کہہ سکتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام ہوا ہو اس کو بدعت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر نے اس کو بدعت کیوں قرار دیا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت عمر نے اس کو لغوی معنی میں بدعت قرار دیا، وہ اصطلاحی بدعت نہیں تھی جو منع ہے کہ دین میں ہر کام بدعت ہے، اور جو میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یہ نئی چیز تو تھی نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی، تراویح بھی موجود تھی، اجتماعی تراویح بھی موجود تھی۔ حضرت عمر نے اس کو نیا کیوں کہا؟ حضرت عمر نے اس کو نیا لغوی معنی میں نیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے کے بعد پھر چھوٹ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ سے چھوڑ دی تھی کہ یہ فرض نہ ہو جائے باجماعت۔ تراویح تو پڑھتے تھے صحابہ کرام انفرادی، اب حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت ابوبکر اپنی مصروفیات میں ان کو بڑے مسائل درپیش تھے،
مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، حضرت ابوبکر کو تھوڑی مہلت ملی. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی انفرادی تراویح ہوتی رہی. حضرت عمر کے دور میں جب یہ فتنے ختم ہوئے تو حضرت عمر نے پھر وہی تراویح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 دن پڑھی گئی تھی اور اب اس تراویح کے فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا تھا، حضرت عمر نے اس کو جاری فرما دیا اور اس کو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے. یہاں بدعت ہم کہتے ہیں لغوی معنی میں ہے، یہاں بدعت اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جو بدعت ممنوع ہے. پھر دوسری بات، میں آپ کو پچھلے لیکچر میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ خلفائے راشدین کے عمل کو بدعت قرار ہی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا حکم دیا. کسی بندے کو نہ سمجھ آئے اگر تو اس کے لیے ایک جھٹکا جواب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل بدعت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا. میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو اور اس کو دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اور فتنے کے دور میں آپ نے فرمایا جب فتنہ ہو خاص طور پر تب میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو اس حدیث سے کوئی مغالطہ دے آپ کو کہ دیکھیں جی ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے. میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ دین کے اندر کوئی اچھی بدعت نہیں ہوتی، بلکہ دین کے اندر جس بدعت سے روکا گیا ہے وہ در حقیقت وہی بدعت ہے جس کو عرف عام میں بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ بدعت سیئہ کا کوئی مصداق ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اطلاق آپ پیش کریں، اطلاق کیا ہوگا بدعت سیئہ کا؟ اصل میں بدعت حسنہ کو ہی ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک کام نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندہ نیکی سمجھ کے ایک نیا کام جاری کر دے. اصل میں بدعت حسنہ ہی سے تو روکا گیا ہے، لیکن لوگوں نے بدعت حسنہ سیئہ کی تفریق کر کے بدعت حسنہ کو اچھا کام سمجھ کے شروع کر دیا. یہ سارا قل تیجا 40واں اور یہ عید میلاد النبی اور جو ساری بدعات ہمارے ہاں شرکیہ اور کفریہ اور یہ جو سارے مزارات ہیں، اتنی چیزیں ہیں، یہ تو اگر آپ نہ روکیں یہ تو کبھی رکے گا ہی نہیں. تو یہ نت نئی بدعات، یہ بدعات اگر جاری رہیں گی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی دین کے اندر. تو دین کے اندر یہ جو اضافے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو شرک کے برابر قرار دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے اندر وہ چیزیں شامل کر دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. دین کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، نبی بھی شامل نہیں کر سکتا. تو کوئی بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا کنسپٹ نہیں ہے دین کے اندر. ہاں لغوی معنی میں کسی چیز کو بدعت یا نئی چیز قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے. اچھا سر، یہ مطلب بات تو ٹھیک ہے کہ وہ آلریڈی یہ کام ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے جی. تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نماز کے فوراً بعد، جی یہ بات تو ثواب کی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس میں. دیکھیے ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن یہ طے کر لینا کہ ہم نے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور ہم نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، تو یہ غلط ہے. دیکھیے کوئی بھی ذکر دین کے اندر موجود ہو، آپ اس ذکر کے حوالے سے کوئی طریقہ کار طے کر لیں. دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ ایک بندہ جو ہے نا سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں، پتھر پڑے ہیں، کنکریاں پڑی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، سب وہ کنکریوں پر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. جی 100 دفعہ یہ پڑھو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو اللہ کی تسبیح نیکی کر رہے ہیں. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تم اپنے گناہ شمار کرو. آپ نے فرمایا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ برتن موجود ہیں، آپ کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور اتنی جلدی دین کے اندر اضافے شروع ہو گئے ہیں. ابھی آپ کے صحابہ موجود ہیں، کیا کر رہے تھے؟ وہ ذکر کر رہے تھے. ذکر کا اللہ نے کتنا حکم دیا قرآن میں، ذکر کو جہاد سے بھی افضل عمل قرار دیا گیا ہے. جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ نہیں دیکھتے کہ ایک چیز کی اصل موجود ہے کہ نہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی بندہ کر رہا ہے کیا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا. دیکھیے اب آج لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اذان اس وقت تک شروع نہیں کریں گے جب تک درود نہ پڑھیں، یعنی اذان کی ابتدا درود سے کریں گے. مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے درود پڑھنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، عام طور پر آپ نے نماز کے اندر درود پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے درود کے فضائل بیان کیے، لیکن کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اذان سے پہلے درود پڑھواتے تھے صحابہ کرام سے؟ یہ طریقہ کار موجود نہیں تھا. تو یہ طریقہ کار بنا لینا یہ بدعت ہے.
طے کر لینا. اس طرح دعا کرنا کتنی فضیلت والی چیز ہے، لیکن کیا نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کروائی؟ ایک مستقل طور پہ آپ نے نہیں کروائی. طریقہ کار بنا لینا بدعت ہے. نماز کا اختتام سلام پہ ہوتا ہے، دعا پہ نہیں ہوتا. دعا تو نماز کے بعد کی جاتی ہے. جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئی چیز دین کے اندر، اگر کسی چیز کی اصل دین کے اندر موجود ہو، اگر دین کے اندر کسی شے کی اصل موجود ہو لیکن اس کو ایک نئے طریقے کے ساتھ سر انجام دیا جائے اور اسے ایک طریقہ کار بنا لیا جائے، چاہے اس کی اصل دین کے اندر موجود ہو، وہ بھی بدعت ہوتی ہے. دین کے اندر، میری بات یاد رکھیے، دین کے اندر ایک اصل موجود ہو لیکن آپ اس کو ایک مخصوص طریقے سے ادا کریں، کسی ایسے طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کوئی اس کی ایسی تعداد مقرر کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی، کوئی اس کا ایسا کیفیت مقرر کر دیں، اس کی اصل موجود ہے لیکن اس کو آپ کہیں کہ جی اس کو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کریں گے تو ثواب ملے گا، اس طریقے سے اس کو آپ ایک طریقہ کار بنا لیں، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ ہو، وہ بھی بدعت ہوتی ہے. مثلا دیکھیے نماز کی اصل دین میں موجود ہے کہ نہیں؟ نماز اسلام کے شروع سے نماز کا حکم ہے. ایک بندہ کہ جی میں نے تو 5 رکعتیں پڑھنی ہے، میں نے تو دو رکعتیں پڑھنی ہے، دونوں رکعتوں میں تشہد کرنا ہے. نماز کی اصل تو موجود ہے، یہ بدعت نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ بھی بدعت ہے. اس لیے یہ بدعت ہے کہ آپ نے نماز کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی ہے. چاہے اس کو آپ لغوی طور پہ آپ اس کو صلاۃ کہتے رہیں کہ وہ صلاۃ ہے، نماز ہے. ایک بندہ کہ جی میں نے تو درود پڑھنا ہے لیکن میں نے تو درود سلام پھیرنے کے بعد میں نے جو ہے نا 10 دفعہ اونچی آواز سے درود پڑھنا ہے، جب تک میں درود نہیں پڑھوں گا تب تک میری نماز مکمل نہیں ہوگی. آپ بتائیے اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ یہ برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. کہنے کو اب درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اذان سے پہلے درود کو طے کر لیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی. آج مجھے بتائیے کہ آج ان لوگوں کی اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے کیوں نہیں ہوتی؟ آج ان کی ابتدا کسی اور چیز سے کیوں ہوتی ہے؟ چاہے کتنی اچھی چیز ہو، اس کو طریقہ کار بنا لیا ہے، اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے انہوں نے. مجھے بتائیے کہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی وسیع اللہ یا علی ولی اللہ، کیا یہ لفظ برا ہے؟ اس کو انہوں نے اپنا طریقہ کار بنا دیا ہے، اپنی اذان کے اندر شامل کر دیا ہے، اسی پر سب تنقید کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اذان کے اندر درود کو شامل کر دیا، حالانکہ درود کے اندر اذان کے اندر درود شامل نہیں ہے. آپ اذان کے بعد درود پڑھیں، وہ سنت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ذکر کروں کہ اذان کے بعد بھی جو درود پڑھا جائے گا اس کو بھی اذان کا حصہ قرار نہیں دیا جائے گا. وہ اذان کا حصہ نہیں تھا. حضرت بلال جب اذان کہتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہتے تھے تو ان کی اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی تھی. بعد میں اب وہ آہستہ آواز سے درود پڑھا جائے گا، اذان کو دہرایا بھی جائے گا عام لوگ سامع، اور مؤذن بھی درود پڑھے گا اذان کے بعد. اور اذان کا حصہ نہیں ہوگا، وہ اذان کے بعد کا عمل ہے. اسی طرح نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھنے کا حکم دیا. اس دعا کو کوئی پڑھے نہ پڑھے، لوگوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا، ہم نے اپنی نماز کا اختتام دعا پہ کرنا ہے، اجتماعی دعا پہ. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ نماز کے بعد دعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دعا ہو اور ہم بھاگیں، ہم سنتے پڑھیں یا ہم جائیں. ان کے نزدیک نماز ختم ہی دعا پر ہوتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اور نماز کی انتہا سلام پہ ہوتی ہے. یہ جن لوگوں نے نماز کی انتہا دعا پہ کر دی تو یہ کس نے دین کے اندر اضافہ کر دیا؟ جی دعا تو موجود ہے دین کے اندر، کیا دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے؟ یہی بات حضرت سعید بن مسیب سے کسی نے کہی. حضرت سعید بن مسیب نے کسی کو بدعت سے روکا، کسی ایسے ذکر سے روکا جو وہ بدعت کے طور پہ کرتے تھے. تو حضرت ابن مسعود نے ایک شخص کو روکا بدعت سے. میں آپ کو بتاؤں بدعت کا اصل اطلاق بدعت حسنہ پر ہوتا ہے. یہ لوگوں نے جو بدعت کو کی تقسیم کر کے بدعت حسنہ تو جائز ہے، بدعت صحیح ہے بری ہے، بدعت کا اصل اطلاق ہوتا ہی بدعت حسنہ پر. حضرت سعید بن مسیب سید التابعین، انہوں نے ایک شخص کو روکا بدعت سے. ایک اچھا عمل تھا دیکھنے میں لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا. حضرت سعید بن مسیب نے روکا اس کو، کہا کہ یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو بڑی سزا دیتے ہیں بدعت پر. تو وہ کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے پر سزا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کرنے پر، دعا مانگنے پر سزا دے گا. تو حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے نہیں، دعا مانگنے پر سزا نہیں دے گا، نبی کی مخالفت کرنے پر سزا دے گا. انسان بعض دفعہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک انسان جو ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. نماز کے اندر 5ویں رکعت پڑھے گا تو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا. نماز پڑھنے کا گناہ ملے گا؟ نہیں، نماز کے اندر اضافہ کرنے کا گناہ ملے گا.
اگر دعا کرے گا، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرے گا، اپنا طریقہ بنا کر کرے گا، اس کو دین سمجھے گا تو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا نبی کی مخالفت کی وجہ سے۔ ذکر کرے گا جس طرح حضرت ابن مسعود نے روکا کہ اپنی خطائیں شمار کرو، نیکیاں شمار نہ کرو، کہنے لگے اپنی خطائیں شمار کرو، میں گواہی دیتا ہوں یہ تمہاری خطا ہے، تمہاری غلطی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ذکر کر رہے تھے سبحان اللہ الحمد، اجتماعی ذکر اس انداز سے کر رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ چاہے اس کی اصل موجود ہو، یہ کہتے ہیں جس کی اصل موجود ہے جس طریقے سے مرضی کرو، غلط بات ہے۔ کیا نماز کے بعد ایک بندہ، کچھ لوگ طے کر لیں ہم نے ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اونچی آواز سے، جب تک سورہ اخلاص نہیں پڑھیں گے تب تک ہم گھر نہیں جائیں گے، تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ایک طریقہ کار بنا لیں کچھ کوئی گروہ والے۔ اب مجھے بتائیے کہ سورہ اخلاص توحید ہے سراسر۔ کچھ لوگ ہیں ہم نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے قرآن کے برابر، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا قرآن کے برابر ہے۔ ایک بندہ کہ جی سجدے کے اندر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سجدے کے اندر فلاں فلاں نماز ہم پڑھیں گے، فلاں فلاں رات میں ہم سجدے کے اندر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں، چاہے سورہ اخلاص ہی کیوں نہ پڑھی جائے۔ تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس اچھے کام کا طریقہ کار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا نماز کے بعد، اس کو نماز کا حصہ بنا لینا، نماز کے بعد ہی نماز ختم ہوگی تو اونچی آواز سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گی۔ اور دیکھیے اس طرح کی بدعات سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی بدعات سے جو سنتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے آج جو لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بندہ وہ دعائیں نہیں پڑھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ جو سنت ہے اس کو کون پڑھتا ہے آج؟ اس کو کوئی نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، 34 مرتبہ۔ پھر جو ہے وہ دیگر جو دعائیں ہیں معوذتین ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جی بس اجتماعی دعا ہوئی، اب ہماری نماز ختم ہو گئی، ہم نے سنتے پڑھنی ہے۔ جیسے دعا ختم ہوتی ہے سب سنتے شروع کرتے ہیں، سنتے پڑھ کے وہ باہر، اب نہ کسی دعا کا پتہ، نہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ، نہ کچھ اور۔ تو یہ بدعت سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی جو ہے نا ہمیں دین کے اندر اچھے کام جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، من سن فی الاسلام، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس روایت کے اندر ہے کہ جو بندہ جاری، سنت کا مطلب ہے جاری کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اسلام میں اچھی سنت جاری کرے، جو بندہ اسلام میں اچھی سنت کا مطلب اچھا طریقہ، اچھی سنت اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو بندہ بھی اس طریقے پر عمل کرے گا جس کو وہ بتائے گا اس بندے کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور کسی کا اجر کم نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، کان علیہ وزرھا، تو برا طریقہ جاری کرنے والے پر بھی اس کا وبال ہے، اور جو بندہ اس برے طریقے پر عمل کرے گا اس کا وبال بھی اس برے طریقہ جاری کرنے والے پر ہوگا۔ اور اس کی مثال آپ دوسری حدیث میں آپ نے مثال دی قتل ایک ایسا طریقہ جو قابیل نے جاری کیا تھا، سب سے پہلے قابیل نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس کا وبال قابیل پر بھی پڑتا ہے۔ اب یہ حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہاں سنت سے مراد اصل میں سنت نہیں بدعت ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سنت سے مراد بدعت ہے، حالانکہ سنت سے مراد کبھی بدعت نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بہرحال یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں سنت سے مراد بدعت ہے، یعنی جو بندہ اسلام میں اچھی بدعت جاری کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پہ عمل کریں گے اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، کسی کا اجر کم نہیں ہوگا، اور جو بری بدعت جاری کرے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جو اس پہ عمل کرے۔ تو وہ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ جاری کرے جو نہ اللہ نے فرمایا ہو نہ نبی نے فرمایا ہو، اس کو اجر ملے گا۔ کبھی بھی اسلام کے اندر نیا طریقہ جاری کرنے پر چاہے وہ ظاہراً دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو اجر نہیں مل سکتا۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ سب علماء نے لکھا ہے اس حدیث سے مراد ہے کہ ایک بندہ اسلام کے اندر ایسا طریقہ جاری کرے جو بھول گیا ہو، جو بھلایا جا چکا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام ہوتا ہو لیکن آج نہ ہوتا ہو، تو جو بندہ اس کو جاری کرے، لوگوں کو بتائے کہ لوگوں اس طریقے پر عمل کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو
ایک بھولی ہوئی سنت کو کوئی بندہ جاری کرے، یہ مراد ہے۔ آج بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو بھولی ہوئی ہیں، مثلا میں کو مثال دیتا ہوں جی، ایسا سننا سے مراد طریقہ ہے جو بندہ اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے۔ اچھا طریقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول نے حکم ہی نہیں دیا کہ بندہ خود جاری کر دے، مراد ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے لیکن وہ بھلایا جا چکا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی اذان کے بعد، یہ ایک سنت منسیہ ہے۔ آج جو بندہ اس کو جاری کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس کو بتائے گا اس اور جو بندہ عمل کرے گا ان سب کا اجر اس بتانے والے کو ملے گا۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے۔ آج وہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ آج اگر میں نے آپ کو بتایا ہے، میں اس پر عمل کروں اور آپ بھی اس پر عمل کریں، مجھے میرے عمل کا بھی ثواب ملے گا اور مجھے آپ سب کے عمل کا ثواب ملے گا، یہ اس حدیث سے مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دوں اور میں کوئی دین ہے اور میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں تو مجھے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، وہ تو بدعت ہوگی، بدعت کا تو گناہ ملے گا۔ تو یہاں سنت حسنت سے مراد ایک بھولی ہوئی سنت ہے، ایک بھولا ہوا طریقہ ہے، اور جو بندہ اسلام کے اندر برا طریقہ جاری کرے وہ تو بدعت ہے، اس سے تو مراد بدعت ہی ہے۔ جو بھی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو یہ سنت حسنہ سے مراد بدعت حسنہ کبھی مراد نہیں لی جا سکتی، یہاں مراد ہے کہ ایک بھولی ہوئی سنت۔ تمام علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے، ورنہ آپ کہیں کہ دین ناقص ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں پورا دین بتائے بغیر چلے گئے ہیں، تو یہ حدیث لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ اس حدیث سے بدعت حسنہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے، ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔